کہتے ہیں وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، اور سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھی اللہم صلی کس نے ہم سے کہا سلمانو ابو در بن جا، کس نے ہم سے کہا سلمانو ابو در بن جا، ثانی بنے ہم رتبہ پیغمبر بن جائیں۔ کون کہتا ہے ضروری ہے چلانی تلوار، کون کہتا ہے ضروری ہے چلانی تلوار، اپنے کردار پہ ہم مونی سے بن جائیں، اپنے کردار سے ہم مونی بن جائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، طلب تو اپنی طرف سے ہے، وہاں دیکھیے مجھے کیا ملے،
ہو گدا اسے ہو رسائی علی طلب جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی طلب جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام کہیے حسین پر بڑا کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں بڑا کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں ہوا فضل حق سے جو سامنا تو حسین رہنما ملے وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین پر صلوات پڑھیں پر محمد والے زینب کمال ثانِ قدرت کا نام ہے زینب جمال روح مشیت کا نام ہے زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے زینب مالکار صداقت کا نام ہے زینب ہے نام عزم رسالت مآب کا زینب ہے نام دبدبے بودراب کا زینب شور دین پناہی کا نام ہے زینب شعاع نور الہی کا نام ہے زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے زینب حسینیت کی بقادی کا نام ہے زینب ہے نام عظمت آل رسول کا زینب ہے جزو دین کے اصل اصول کا زینب دل حبیب الہی کا چین زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے زینب شریک کار امام حسین ہے زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے
رسالت کا مدلل جواب ہے زینب ہے گلستان سیادت کی پاسبان زینب ہے مصطفیٰ کی شریعت کی پاسبان زینب ہے کاروان ہدایت کی پاسبان زینب ہے ہر نبی کی نبوت کی پاسبان زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ صلوات پر محمد والے محمد جب کے دن سکینہ کو مقدر لایا بچپنے کی جو اسیری تھی تو دل گھبرایا رو کے کہتی تھی کہ رہنے کو عرب گھر پایا بابا کے میرا غم ہے لبوں پر آیا روئی میں رستے میں آ کر نہ کیا پیار مجھے روئی میں رستے میں آ کر نہ کیا پیار مجھے قید خانے میں تو دکھلائیے دیدار مجھے جب کہ زندہ میں فاتحہ حسین کا بد میں یزید میں آتا ہے سر حسین کا بد میں یزید میں محشر ہے اہل بیت رسول مجید میں سامان جشن عیش ہے قصر پلید میں سینہ زنی ہے عطرت شاہ شہید دربار عام میں تو سب ہو
نے جو سکینہ کو ناگہاں پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر نے بیان بیٹی ہے یہ جناب شہ مشرقین کی ارے بالی سکینہ ہے یہی دختر حسین کی پوچھا یزید نے کہ بدر کیا ہوا تیرا بولے سکینہ جانب دربار حق گیا ہوتے بدر جو زندہ تو بندھتا میرا گلا یوں سر برہنا بلوے میں پھرتی میں بیدار ایک جان 100 طرح کی بلا جفا میں ہے بارف ہے تو بھائی سو قید جفا میں ہے بولا یزید دل میں تیری آرزو ہے کیا بولے سکینہ سر مجھے دکھلا دے باپ کا القصہ کھل گیا رسن ظلم سے گلا تشت طلا میں تشت طلا دکھا کے یہ حاکم نے دی صدا آلودہ خاک میں ہے تو خون سے بھرا ہوا ارے لے اس میں تیرے باپ کا سر ہے دھرا ہوا سرپوش کو اٹھا کے وہ کرنے لگی یہ تھی شرط یہ یزید کی اے شاہ مشرق آپ ہی سے آئے گود میں تیرے سر حسین کہتی ہے اب سکینہ یہ تم سے بشور و شے چھونے کو سر کے حکم نہیں غم کے مارے ہوں آ جاؤ گود میں اگر تم کو پیارے ہوں دیکھا سبوں نے کانپ گیا گھر حسین کا بولا فدائے قلبی اور روحی القرا پھیلاؤ ہاتھ آتا ہوں میں غم کا مبتلا یہ کہے کہ اٹھا تشت سے فرق شہ خدا کاپی زمین یقین ہوا تاب تو لٹ گیا ارے بیٹی سے آن پر سرور لپٹ گیا بیٹی سے آن پر سرور لپٹ گیا.
سيدنا مولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أكرمكم عند الله وتقاكم صلوات پڑھیں حضرت گزارش ہے تلاوت فرما کر قیصر حسین اپنے سرور حسین شہید فاطمہ بنت اعجاز حسین طیب العباس ابن قیصر حسین کو اسلام فاصلہ قریب کے لیے ایک صرف مولانا روم سے فاصلہ نہیں ہے قرآن کیا ہے جس کو عنوان نہیں کیا ہے بہت اہم آیت ہے یہ آیت ہمیں عزت و شرف اس کی ہر انسان تمنا کرتا ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم باعزت ہوں باشرف رہیں اب عزت و باشرف بننے کے لیے جس کی جہاں تک فکر ہوتی ہے عزت کی طرف قدم بڑھاتا کسی کی فکر ہے کہ دولت عزت ہے وہ دولت حاصل کرنے کے لیے بہترین مکان عالیشان مکان یہ عزت و شرف کا ذریعہ ہے اور اس کے اوپر اگر چار پہیہ آ گئی عزت و شرف طاقت ہے طاقت کا استعمال کہ لوگ عزت کی نگاہ سے خوف سے دیکھتے لیکن جس کی جتنی فکر ہوتی ہے جس طریقے کی فکر ہوتی ہے اسی فکر کے مطابق وہ کام اور ایک اور فکر ہے وہ فکر کیا ہے ہم خاندانی ہیں ہم خاندانی یہ آج ہی کی فکر نہیں یہ قدیم زمانے سے کہ عرب فخر کر رہے تھے سلمان فارسی کے سامنے کہ ہم فارسی ہیں ہم عربی ہیں ہم عرب کے رہنے والے ہیں پیغمبر ہم میں سے ہیں
یہ ساری چیزیں وہ فخر کرتے. پیغمبر کو جب خبر ہوئی وہی ہوئی اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. باعزت و باشرف وہی ہے جس کے پاس تقویٰ. یعنی وہ ساری فکروں کو جو فخر و مباحات انسان کر رہا تھا یا انسان میں وہ چیز تھی فخر و مباحات کی کہ دولت، طاقت، ثروت، خاندان. اب ایک لفظ اسلام نے اللہ نے دے دیا اور وہ لفظ ایسا ہے جو امیر بھی اگر اپنا لے، امیر بھی اپنا لے، غریب بھی اپنا لے، طاقتور بھی اپنا لے، ہر ایک کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ دولت بد ہے، لیکن اگر تقوی کے ساتھ ہے دولت، بھائی دولت ہے دولت ہمارے پاس ہے، اس دولت میں آپ اللہ کا حکم خمس نہیں نکال رہے ہیں. غربا کی مدد نہیں کر رہے ہیں، جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو تقوی کے ساتھ یہ بہترین دولت ہے. اگر طاقت ہے، طاقت کو اللہ نے دیا ہے ظلم کے لیے نہیں دیا ہے. اللہ نے طاقت دیا ہے، طاقت ہے مظلوموں کی مدد کرنے کی، کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے. ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمارے پڑوسی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں وہ قوت ہے کہ ہم اس کا دفاع کر سکیں. جب دفاع کریں گے یہ تقوی کی منزل ہے، وہ بہترین قوت ہے. وہ بہترین قوت ہے. خاندان و قبیلہ اگر عمل ہے، تقویٰ ہے تو بہترین خاندان ہے. ورنہ بہترین خاندان و قبیلے سے ہوتے ہوئے بھی اگر تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے دیے ہوئے دین پہ نہیں ہے، شیطان کے دیے ہوئے اصول پر آئیں. صلوات پڑھیں محمد والا. میں اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تقوی کو لفظ استعمال کر کے جس کے پاس تقویٰ ہے، یعنی گناہ کا تقریباً 20 سال تک جو جمعے میں جاتے تھے اسی آیہ کریمہ پہ عنوان کوئی نہ کوئی اس میں موضوع. لیکن یہاں پر آپ غور کریں ہم کتنا تقوی سے قریب ہیں. اور اس طرف بھی میں نے بار بار توجہ دلائی ہے، نماز صرف تقوی نہیں ہے. پیغمبر کی پوری حیات طیبہ تقوی. تشریح کریں تو بہت میرا خیال ہے کہ کئی اشرے ہو جائیں گے. پوری حیات طیبہ تقوی ہے. 40 سال تک اعلان نہ کرنا اور 23 سال کے درمیان دین دے دینا، یعنی 23 سال میں پیغمبر نے نماز کیا، 23 سال میں پیغمبر نے روزہ دیا، 23 سال میں پیغمبر نے حج دیا. یہ سارے اصول جو
پیغمبر نے دیا 23 سال میں، لیکن 23 سال اور 40 سال 63 سال 40 سال میں خود تو عبادت کرتے تھے، لیکن پیغام تو پوری جب حیات طیبہ ہے تو دیکھیں 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے کیا دیا. پھر ہمارے بچوں اس جوانوں کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ صرف نماز دیا، اخلاق دیا، کردار دیا، کسی پہ ظلم نہ کرو، ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو ظلم سے لوگوں کو بات منع کرو. یہ ساری چیز، اور یہی چیز معصومین علیہ السلام کی عبادت جو امام ہے مولا کائنات ہیں. میں ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں خاص طور سے، چوتھے امام کی عبادت، مولا کائنات کی عبادت، امام حسن علیہ السلام کی عبادت، امام حسین علیہ السلام کی عبادت. مولا کائنات جب نماز میں ہوتے تھے کیا عالم ہوتا تھا؟ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جسم میں روح ہے ہی نہیں. اگر تیر لگا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو کہا گیا کہ جب نماز میں چلے جائے تیر نکال دیا جائے. تب چوتھے امام حالت سجدہ میں شیطان نے انگھا نے دہن میں رکھا، خبر نہ ہوئی اور غیب سے آواز آئی انتا زین العابدین. یہ عبادت صرف عبادت کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور زندگی کچھ چیز سے ہم معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم دور ہیں اس چیز کو اختیار کرتے ہوئے. شاید دنیا خراب ہوتی ہے. چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہے. چوتھے امام کی گفتگو کرنے سے پہلے کہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے مولا کی قربت کیسے ملی. مالک استر دیکھیں خوش ہے، خوش موضوع ہے، لیکن نعرہ حیدری والا نہیں ہے. مالک استر کو قربت، کیا کہا تھا مولا نے مالک استر کے بارے میں؟ جو میری نسبت رسول سے وہی مالک استر کی نسبت. کیوں ایسا؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ ہمارے لیے تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مولا کے برابر ہو جائے، لیکن مولا کے جو چاہنے والے تھے اسی دنیا میں تھے، اور مولا کی بارگاہ میں زندگی ہونے کے اقوال، ہونے کی گفتگو سن کے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور اس منزل تک پہنچے ہیں. سوچیں کہ وہ چیزیں ہمیں بہت آسان، شاید اور حقیقت ہے، آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں. مالک استر جس وقت مولا کائنات کے سپاہ سالار فوج کے، شجاعت کا چرچا مالک استر کے چاروں طرف. حاکم شام کے دربار میں جب حاکم شام نے جا کے علی سے کہہ دینا رائی کے دانے کے برابر ہم نے فوج رکھ، کہا علی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جواب مجھ سے سن لے. علی نے ایک ایسا پرندہ پان رکھا جو رائی کے دانوں کو چگ لے گا، وہ ہے مالک استر.
کے بارے میں کیا کہا جا رہا اور جانتے تھے سب کہ مالک استر ہیں کیا. جس وقت فوج کے سپاہ سالار کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی دکاندار نے اپنی دکان کا کوڑا جمع کیا اور اسی وقت مالک استر پہنچے، ان کے اوپر پھینک دیا. ان کے اوپر پھینکا اور پھینکنے کے بعد آپ اندازہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پھینکنے کے بعد ایک مزہ ہنسا. مالک استر نے دیکھا، آگے بڑھ گئے. بغل کے دکاندار نے کہا تم پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں. کالی کی فوج کے سپاہ سالار مالک استر. اب وہ تو ڈرا، کیونکہ اس سے پہلے کہ گورنروں اور حکمان کی اصول زندگی دیکھ چکا تھا کہ کیسا کوفے میں ظلم ہوتا تھا. اب جب اس نے سنا تو پیچھے پیچھے کی ہم جا کے معافی مانگی، یہاں تک کہ مالک استر مسجد میں چلے گئے. دیکھیں واقعہ سنا ہوا ہے لیکن نتیجہ دیکھیں گا. آیا وہ زندگی ہماری ہے جو قربت علی سے مالک استر کی تھی؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مولا والے ہیں. اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہ مولا والے ہیں یا نہیں ہیں. جب یہ مسجد میں داخل ہوا تو مالک استر نے نماز کے لیے، جب نماز تمام ہوئی ہاتھوں کو جوڑ کے گردوں میں گرا کے مجھے معاف کر دیجئے میں پہچانتا نہیں تھا. تو مالک استر نے کہا کوڑا پھینکنے سے پہلے میرا ارادہ مسجد میں آنے کا نہیں تھا. جب کوڑا تو نے پھینکا ہے تو ارادہ ہوا. ہم کیا کرتے مسجد میں جاتے تو بد دعا کرتے اللہ اس کو سزا دے دے میری توہین. کیا میں اس لیے آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگارہ تجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو یہ علی کے چاہنے والے ایک صف ہے. جناب مسعود عمار، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور معصومین علیہ السلام. مجلسوں کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کچھ گوشے ہیں نعرہ حیدری کے لیے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن اصل ہدایت کی چیزیں کہ معصومین علیہ السلام نے کیا کیا اور کیا کہا ہے اور ہمیں کیا تعلیم دیا ہے. کربلا کا واقعہ ایک طولانی مجلس نہیں پڑھنا، بس 2 ایک چیزیں گوشے بیان کر کے کہ وہ ایسی زندگی ہماری ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ایام عزا کے صدقے میں ہم ایسی زندگی بنا لیں، تب سمجھیں کہ عزاداری اور ایام عزا کا فائدہ ہمیں ملا ہے. علماء پچھلے سال سستان یہ کہا تھا کہ جو لوگ آئے ہیں وہاں زیارت کربلا میں کرنے کے لیے وہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا زندگی تھی اور بعد میں جو زندگی بدلی یا نہیں بدلی. کربلا کا سانحہ معمولی نہیں تھا. کربلا میں جس نے ظلم کیا معمولی ظلم نہیں تھا. کربلا اس کے بعد کوفہ، اس کے بعد شام. ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں جو ظلم کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں. جو ظلم کرنے والے تھے، جب میرا چوتھا امام دیکھ رہا تھا اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور ظالمین کے ساتھ نیکی کرنا،
لیکن جب یہ قافلہ آزاد ہو گیا واپس آیا تو یزید جب کربلا والوں نے مصائب امام حسین السلام جو ظلم ہوا تھا لوگوں کو بیان تو مدینے والے اصحاب تابعین لوگوں نے بیعت اٹھا دی تو یزید نے فوج بھیجا مدینے میں جو ظلم ہوا مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے کسی گھر کی عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی لیکن جب یزید نے فوج بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ کہ سب سے بیعت لینا لیکن علی ابن حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا محفوظ گھر اگر مدینے میں تھا تو صرف وہ گھر محفوظ گھر تھا تو صرف وہ گھر تھا یہ ظلم اس کے بعد خانہ کعبہ اس کے بعد خانہ کعبہ کو تاراج کیا گیا پتھر پھینکے گئے منجنیق سے آگ کی بارش کی گئی خانہ کعبہ کا پردہ جلا خبر ملی کہ یزید واصل جہنم ہوا خبر ملی یزید واصل جہنم ہوا وہاں سے فوج فرار ہوئی بیابان میں بھوک و پیاس کھانا و پانی ختم ہر طرف حسین بن نمیر ہر طرف فوج کے افراد کو بھیج رہا دیکھو کوئی آبادی ہے کہ کھانا و پانی مل جائے جو پیسہ ہوگا نہ ملا ان قریب تھا کہ دیکھا ایک جوان چند اونٹوں کے ساتھ آ رہا آگے بڑھا کہا کھانا و پانی ہے تو مل دے جو اس کی اجرت ہوگی ہم دیں گے بھوک و پیاس سے ہم ہلاک ہو رہے وہ جوان نیچے اترا کہا یہ لے جاؤ کہا اس کی قیمت کہا قیمت کی ضرورت نہیں ہے تعجب ہوا اس بیابان میں کھانا پانی میسر نہیں ہے یہ کون سخی ہے یہ کون سخی ہے جو بغیر پیسے کے دے رہا ہے جب غور سے دیکھا تو پہچان گیا جب غور سے دیکھا پہچان گیا کہا آپ علی بن الحسین ہیں کہا ہاں کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہا میں تجھے خوب پہچانتا ہوں تم میرے بھیا علی اکبر کا قاتل ہے کہا چلیے یزید ہلاک ہو گیا ہے شام کے تخت پر آپ کو بٹھا دیں یہ ہمارے مولا کی زندگی ہے چلیے آپ کو شام کے تخت پر بٹھا دیں تو امام نے کہا ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے اب دنیا کی حکومت ہم نہیں لیں گے ایک یہ واقعہ لیکن اسے بہت بڑا پیغام ہے ہماری زندگی کے اور خاص طور سے میں اپنے جوانوں کے لیے دوسرا جب مدینے پہ حملہ ور ہوا مدینے پہ حملہ کیا تھا وہاں پر مروان اس کو یقین ہو گیا تھا جو یزید کی فوج ہے اس سے ہم بھی محفوظ نہیں رہے مروان کے بارے میں جانتے ہیں نا جنگ جمل میں جنگ صفین میں مولا کائنات کے خلاف اور مولا کائنات کو
برا بھلا کہنا اس کی زندگی کا، اس کے خاندان کا اصول تھا. تو پہلے وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا، کہا میری بیوی بچوں کو پناہ دے دو، یہ فوج جو ہے ہم کو بھی بخشے گی نہیں، یہ فوج ہمیں بھی بخشے گی نہیں. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا. اب آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. یہ دیکھیں چوتھے امام کے پاس آئے. امام نے اس کے بچوں کو پناہ دیا، اپنے گھر میں رکھا. یہ دو واقعے ہم کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہر ایک کے کتب میں یہ تاریخ موجود ہے. یہ دو واقعہ، ایک حسین بن نمیر، ایک مروان. بھائی ہماری زندگی اطاعت معصومین ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا، اگر بھائی بھائی میں ہو گیا تو قطع تعلق، اگر بھائی ہو گیا کچھ وہ مصیبت میں اگر پڑا کہ اچھا ہے جائے. اور یہاں معصومین علیہ السلام درس دے رہے ہیں. دشمن بھی ہے، اگر اس کے وہ نیکی ہم سے مانگ رہا ہے تو نیکی کرنے سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ. یہی ہے نا میسج. اس کی مدد کر کے یہ یاد رکھیں، امام ایسے افراد کو جنت میں نہیں لے جا رہے ہیں، دنیا میں نیکی کر کے بتا رہے ہیں انسانیت کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے. اور انسانیت کا پیغام جو ہے ہم وقت دینے کے لیے ہر شخص کو ضرورت ہے. اور ہمارے معصومین علیہ السلام نے قدم قدم پر یہی درس دیا ہے. قدم قدم پہ جب یہاں پہ بات آ گئی ہے تو چھٹے امام چھٹے امام آخری وقت ہے وصیت کر رہے ہیں. چھٹے امام آخری وقت وصیت کر رہے ہیں، میرے مال میں سے مال کی جو وصیت ہوئی دیکھیں فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا. غلام اسی جگہ کھڑا تھا، کہا مولا آپ کے خاندان میں سے یہ فرد جو ہے اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں میرے مال میں سے اتنا دے دینا. چند دن پہلے آپ کے اوپر حملہ ور ہوا، ہم کریں گے. بھائی ہماری زندگی تو وہی ہے جو معصومین علیہ السلام خاندان چھوڑ دیتے ہیں، قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ذرا سا بھی یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے، سننے میں آتا ہے کہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے، خدا کی بات. خدا کی بنا کہا مولا اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں، چند دن پہلے آپ کے اوپر حملہ آور ہوا تھا. امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، جس چیز کا قرآن نے حکم دیا تو مجھے روک رہا ہے. یعنی اگر ہم دور بھاگ رہے ہیں تو قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں. اور معصومین علیہ السلام نے جو بھی کردار پیش کیا ہے، جو بھی پیغام دیا ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. مولا کائنات امام المتقین، تقوی کی بات، تقوی کی طرف رہا. ایسے ہی صرف نماز سے نہیں تقوی مل جائے گا، اخلاق، زبان، کردار، ان سب مجموعے کا نام ہے تقوی.
مجموعے کا نام ہے تقویٰ، تب ہم کہیں کہ ہم متقی ہیں، تب ہم کہیں کہ مومن ہیں، تب ہم کہیں امام والے ہیں۔ ارے اسی لفظ سے تو پہچان لیں جو مولا کائنات کے لیے ہر وقت ہم استعمال کرتے ہیں، امام المتقین، متقیوں کے امام۔ ارے کسی کے لیے نہ تقویٰ اختیار کریں، کم سے کم اس لیے تقویٰ اختیار کر لیں تاکہ امام والا ہم بن جائیں، امام والے ہم بن جائیں، اور جب امام والے بن جائیں گے تو ہماری زندگی کا امام والے ہمارے ہاں اصول ہو گیا ہے، طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ جب مولا کائنات یا امام معصومین علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو نعرہ حیدری بیان کرتے ہیں، کریں ضرور کریں ضرور کریں، لیکن یہ تو سوچیں ایک روٹی کے سائل کو 70 اونٹوں کے قطار دیا تھا۔ نعرہ حیدری، ایک روٹی کے سائل، ہمارا کیا طریقہ ہے، ہمارا کیا اصول ہے؟ چوتھے امام شب میں زہری کہتا ہے، دیکھا کچھ لے کر کے جا، دیکھا کچھ لے کر جا، کہا کہاں کا؟ کہا سفر آخرت پہ جانا۔ امام چلے گئے، اس کے بعد پھر ملاقات، مولا آپ تو سفر پہ گئے تھے، کہا میری بات کو سمجھا نہیں، سفر آخرت، یہ جو سامان میں غربا کو پہنچانے کے لیے آ رہا ہوں یہی جو سفر آخرت کا سامان، سفر آخرت کا یہی سامان ہے، سفر آخرت۔ ہاں الحمدللہ جو یہ ماحول چل رہا ہے یا اس سے پہلے ہماری قوم نکلی ہے، اور لوگوں کی صرف اس لیے امام کے چاہتے، امام کے چاہنے والے ہیں، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، بڑی سخت منزل، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار ٹوپ، گلے میں خاردار توپ۔ جانتے ہیں خاردار توپ کسے کہتے ہیں؟ بس احساس کرنے، خاردار توپ ایسے توپ تھے جس میں کانٹے لگے تھے، ذرا سا بھی امام اپنا سر دیتے تو خون سے رنگین ہو جاتا تھا۔ اس عالم میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک زیارت ناجیہ کو وہ منظر جو میرے آخری امام نے بھیجا ہے، سلام ہو اس قیدی پر، سلام ہو اس قیدی پر جس کی زنجیروں نے گوشت کو کھا لیا۔ زنجیروں نے گوشت کو کھا لیا۔ میں سوچتا رہا، لیکن جب جناب ابو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کر کے لے جایا گیا، جب جناب ابو ذر کے بارے میں میں نے پڑھا ہے تو احساس ہوا، وہاں پہ لکھا ہے کہ شام سے جب مدینہ جناب ابو ذر کو روانہ کیا گیا تھا تو یہ عالم ہو گیا تھا، زانوں کے گوشت اڑ چکے تھے، اور چوتھے امام کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جایا گیا ہے اور قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ آزادارو، میں تو بتا نہیں سکتا کربلا میں ظلم زیادہ ہوا یا کوفے میں زیادہ ظلم ہوا یا شام میں ظلم ہوا، لیکن چوتھے امام کی زبانی آپ سن لیں کہ امام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کہاں ہوا، تو امام یہی جواب دیتے تھے، الشام الشام الشام۔ آزادارو امام کا
کریا زندگی بھر رکا نہیں. جب وضو کے لیے پانی لیتے تھے پانی آب مضاف تھا, وضو کے قابل نہیں رہتا تھا. شانے والے نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا, مولا کب تک روئیے گا. امام نے کہا کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے, لوگ تڑپ کے روتے ہیں, میرے گھر سے 18 جنازے نکلے ہیں, میرے گھر سے 18 جنازے نکلے ہیں. عزادارو چاہنے والے نے کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے. کہ بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت میراث ہے, بے پردگی میراث نہیں ہے. ارے کوفہ شام کا بازار تھا, منادی ندا کر رہا تھا, تماشائیوں کا مجمع تھا, ہماری توہین کی جا رہی تھی. عزاداروں کسی میں اکتفا نہیں کیا, چھتوں سے پتھر پھینکے جاتے تھے, چھتوں پر پتھر پھینکے جاتے تھے اور آگ کے انگارے پھینکے جاتے تھے. ذرا سوچیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں خاردار توق ہے. اگر کسی کے اوپر پتھر پھینکا جاتا ہے یا کچھ پھینکا جاتا ہے, ہاتھوں سے دفع کرتا ہے. ارے میرا چوتھا امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, پتھر پھینکے گئے, کہاں میرا امام. اللہ قوم ظالم سیال ظلم قلبون. پروردگارہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما. پروردگارہ صاحب خانہ کے خلوص اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار گھر میں برکت اور اس فراوانی فرما. پروردگارہ ہر شر سے کو محفوظ فرما. پروردگارہ آشیان حیدر کرار جہاں جہاں رہتے ان کی محبت فرما. پروردگارہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ خاص طور سے اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس پاکستان کو شیعان حیدر کرار کو محفوظ فرما. پروردگارہ امام زمان ظہور میں تعجیب فرما. تغفر منا. ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قیصر حسین نقوی ابن سرور حسین, ظہیر فاطمہ بنت اعجاز حسین, غیر العباس ابن قیصر حسین کو